نظر نہیں آتا. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں. مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی. لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی. جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا. پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی ایک گھنٹہ، ایک دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں. تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں. دیکھیں جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں. مختلف فلائٹس پر 20 kgs 25 kgs 30 kgs کی اجازت ہوتی. کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف ایک بیگ لے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو ایک بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی. لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں. دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. مثلا یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے. تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی. لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب بیگ بھر لے اور اس کے لیے چست چاقو چوبند ہو جائیں، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی. ٹھیک. اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے.